مغربی کولمبیا کو ہلا دینے والے 4 شدت کے زلزلے کے بعد 36 گھنٹے تک ملبے تلے دبی ایک 32 سالہ خاتون کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ ڈینیلا لارگو کو 10 گھنٹے طویل ریسکیو آپریشن کے بعد پیریرا شہر میں ایک مہدم عمارت کے نیچے سے نکالا گیا۔ ڈیوڈ کرولی نے وسکونسن کے گورنر کے لیے پرائمری الیکشن جیتنے کا امکان ظاہر کیا ہے، جس کے حیرت انگیز نتیجے میں پارٹی کے بائیں بازو کی جیت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ بی بی سی کے ساتھ ہی CBS نیوز کے ایک پروجیکشن کے مطابق کراؤلی زیادہ سینٹرسٹ امیدوار نے فرانسسکا ہانگ پر ایک مختصر فتح حاصل کی ہے۔ چین کے سابق وزیر اعظم ژو رونگجی، جنہوں نے عالمی تجارت میں چین کے داخلے کی قیادت کی اور اس کی دھماکہ خیز ترقی کی بنیاد رکھی، 97 سال کی عمر میں خدمات تک ملک کے دوسرے اعلیٰ ترین و 2003 تک ملک کے دوسرے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں اس کے داخلے کو محفوظ بنانے، بین الاقوامی مارکیٹ میں چینی کارخانے اگزام دیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بغداد عراق معروف رابطہ کاری فریم ورک کے اندر سے ایک عراقی ذریعہ جیا شیعہ عراقی جماعتوں کے لیے ایک چھتری ہے نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ RGC میں قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل کانی نے اس ہفتے کے شروع میں بغداد کا غیر اعلانیہ دورہ کیا۔ ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کانی نے پیر کے روز عراقی سیاسی اور سیکورٹی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ شیعہ یا نیم فوجی دستوں کے کمانڈروں کے ساتھ پردے کے پیچھے ملاقاتیں کی تاکہ مسلح گروپوں کو غیر مسلح کرنے اور ہتھیاروں کو ریاست کے کنٹرول میں لانے کے عراقی حکومت کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ نجی اسکولوں نے فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن FBISE کی جانب سے الحاق اور دیگر فیسوں میں کئی گنا اضافے پر احتجاج کیا ہے۔ اسکولوں نے کہا کہ زیادہ پیسے کم اور درمیانے درجے کی فیس والے اداروں کو شدید مالی دباؤ میں ڈالیں گی۔ تمام پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشنز کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے وفد نے وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کی۔ وفد نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا۔ نیوزی لینڈ نے اپنے اسکلڈ مائیگرنٹ کیٹیگری SMC کے رہائشی ویزے میں بڑی تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے، جس میں دونوں رہائشی راستے کام کے کم تجربے کے قوانین شامل ہیں۔ حکومت کے گوئنگ فار گروتھ پروگرام نظر ثانی شدہ اجرت اور اہلیت کے قوانین کی امید ہے۔ اس وقت تک 2020 میں تبدیلیاں لاگو ہونے کی امید ہے۔ اس وقت تک SMC کے موجودہ قوانین بشمول 2023 میں متعارف کرائے گئے پوائنٹ سسٹم لاگو ہوتے رہیں گے۔ یورپی یونین نے یورپی ٹریول انفارمیشن اینڈ آتھرائزیشن سسٹم کے آغاز کے لیے 2026 کے آخر میں اپنی سابقہ ٹائم لائن کو ہٹا دیا ہے، جس سے مسافروں کو نئی ضرورت کے لیے تصدیق شدہ آغاز کی تاریخ کے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ETS کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق سسٹم فی الحال کام میں نہیں ہے اور درخواستیں قبول نہیں کی جا رہی ہیں۔ EU کا کہنا ہے کہ لانچ کی حتمی تاریخ کا اعلان 21 ماہ قبل کیا جائے گا۔ پشاور یونیورسٹی UOP سنڈیکیٹ جاتا کے انضمام کی منظوری دے دی ہے کیونکہ ان کے تعلیمی پروگراموں میں طلباء کی تعداد کم ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر جوہر علی کی زیر صدارت میں مجوزہ انضمام کی توثیق کی گئی۔ یونیورسٹی کی سینٹ حتمی منظوری دے گی۔ یونیورسٹی شعبہ نباتاتی حیاتیاتی تنوع کو نباتیات کے ساتھ ضم کرے گی اور انسٹیٹیوٹ آف باٹنی اینڈ پلانٹ بائیو ڈائیورسٹی بنائے گی۔ یہ شہری اور علاقائی منصوبہ بندی کو جغرافیہ اور جیومیٹکس کے ساتھ ضم کر دے گا۔ بدھ کو نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودھا میں انسٹیٹیوٹ میں کارڈیک الیکٹرو فزیولوجی سروسز کے باقاعدہ آغاز کے موقع پر ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے صحت میجر جنرل اظہر محمود کیانی نے سمپوزیم میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ بدھ کے روز وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان سماجی فلاحی ریاست بننے سے ابھی بہت دور ہے، جو ان کے بقول ملک کی تشکیل کا اصل مقصد تھا۔ وزیر اعظم 12 اگست کو منائے جانے والے نوجوانوں کے عالمی دن 2026 کے موقع پر اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ امتل باویجا اور فہد طارق جو ویلاک پیچھے مواد تخلیق کرنے والے ہیں اپنے انسٹاگرام پیج پر شیئر کی گئی ایک ریل میں باویجا نے کہا کہ جوڑے نے مواد کی تخلیق میں 8 سال گزارے ہیں، جو ڈیجیٹل تخلیق کاروں اور اثر انداز کرنے والوں کی ایک ناقابل یقین کمیونٹی کا حصہ بن چکے ہیں۔
ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارت 13 سے 14 اگست کو پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے، جس میں دو طرفہ تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ FO نے کہا، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر ناروے کے FM 13-14 اگست 2026 کو پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے دھمکی دی ہے کہ اگر یورپی ریاستوں نے روسی کارگو کے ساتھ مزید تجارتی جہازوں کو قبضے میں لینے کے منصوبے پر عمل کیا تو وہ یورپی جہازوں کو ضبط کر لیں گے۔ پیوٹن نے بدھ کو یہ انتباہ بحر الکاہل کے جزیرے سخالین کے قریب ایک روسی کروزر پر سوار ہوتے ہوئے دیا۔ روس کی تاس خبر رساں روس کی بحریہ مشق کر رہی تھی۔ روس کی تاس خبر رساں ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ جہاں ہم اسے ضروری اور مناسب سمجھیں گے، روس اپنے قبضے کرنے کے لیے تیار ہے۔ محمد احمد خان 2026 ورلڈ ڈیف لیڈرشپ اسکالرشپ حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں، جنہوں نے 2026 کے موسم خزاں کے سمسٹر کے لیے گالودیت یونیورسٹی میں MA ڈیف اسٹڈیز پروگرام میں داخلہ حاصل کیا۔ خان، جو بہرے ہیں اور بہرے والدین کے ہاں پیدا ہوئے، نے کہا کہ ان مالی مشکلات نے انہیں 2014 میں میٹرک مکمل کرنے کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھنے سے روک دیا۔ نیشنلٹی نارکوٹکس اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات UAE میں منشیات کے اسمگلر بچوں اور نومروں کو نشانہ بنانے کے لیے بڑھتے ہوئے دھوکہ دہی کے طریقے استعمال کر رہے ہیں، جن میں مٹھائیوں میں منشیات کو چھپانا، آچار پیپر اور غیر متوقع ترسیل شامل ہیں۔ ایک طریقہ میں نشہ آور اشیاء کو آچار کاغذ کی چادروں میں چھپایا جاتا ہے یا اس پر لگایا جاتا ہے، جس سے نقل و حمل کے دوران ان کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ اسلام آباد کے گلبرگ گرینز میں اسپارکو پلازا کو وفاقی افراد کے لیے سب جیل قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد کے چیف کمشنر کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق FIA کے زیر حراست افراد کو اب فوری طور پر سہولت میں رکھا جائے گا۔ پنجاب بھر میں ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو نئی یونیفارم ملے گی، کیونکہ صوبائی محکمہ پولیس نے موجودہ سرمئی لباس کو سفید شرٹ اور نیوی بلیو ٹراؤزر سے بدل دیا ہے۔ پولیس ذرائع کی یہ تبدیلی صوبے بھر میں تبدیلی پروگرام کا حصہ ہے جو رواں مالی سال کے دوران انجام دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کو نوجوانوں کے لیے پاور سیکٹر انوویشن پروگرام، نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی اور سکلز ایمبیسیڈر پروگرام سمیت متعدد اقدامات کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم 12 اگست کو منائے جانے والے انٹرنیشنل یوتھ ڈے 2026 کے موقع پر اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جو رونگ جی، سابق چینی وزیر اعظم جن کی جرات مندانہ اقتصادی اصلاحات نے ملک کو عالمی پاور ہاؤس کے طور پر ابھرنے کا باعث بنا، انتقال کر گئے۔ وہ سرکاری خبر رساں 2 ایجنسی جنہوا کے مطابق بدھ کی صبح بیجنگ میں بیماری کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ اور ان کے 2 بچے ہیں۔ ایران نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ آبنائے ہرمز پر واشنگٹن کا مکمل کنٹرول ہے، اور کہا ہے کہ اہم آبی گزرگاہ اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ اس کے مطالبات تسلیم نہیں کرتا اور اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتا۔ نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے نئے تعینات ہونے والے سربراہ محسن رضائی نے تہران میں چین کے سفیر کونگ پیو سے کہا، جب تک امریکہ اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتا اور ایران کی شرائط کو تسلیم نہیں کرتا، آبنائے حرمز کو نہیں کھولا جائے گا۔ لبنان سزائے موت کو ختم کرنے والا مشرق وسطیٰ کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ منگل کو 128 رکنی پارلیمنٹ کی اکثریت نے سزائے موت کو ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ موت کی سزا کو عمر قید سے بدل کر سخت مشقت کی سزا دی جائے گی۔ جیسا کہ AI ڈرامائی طور پر کوڈنگ کو تیز تر بناتا ہے، سافٹ ویئر تبدیلی سے میں اگلا بڑا چیلنج اس تمام کوڈ کی جانچ اور تصدیق کرنا ہے۔ لوہار نے اس تبدیلی سے فائدہ اٹھانے کے لیے 45 ملین کا نیا راؤنڈ اکٹھا کیا ہے۔ سیریز B، جس کی قیادت پیک قدر 550 ملین ہے، جو کہ اسے تفویض کی گئی 60 ملین کی قیمت سے زیادہ ہے، جب اس نے 1 سال سے بھی کم عرصے قبل 10 ملین سیریز A جمع کی تھی۔ موجودہ سرمایہ کار GV اور Y کمبینیٹر نے بھی شرکت کی، جس سے اسٹارٹ اپ کی کل فنڈنگ 58.5 ملین ہو گئی۔
زوم نے سیکیورٹی کی ایک سنگین خامی کو دور کیا ہے نقصان دہ کوڈ کو دوسرے شریک کو متاثرہ کے آلے پر کسی بھی چیز پر کل کرنے یا انتابر کو دور سے عمل کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ سائبر سیکیورٹی فرم اے سیکیورٹی نے زوم کے تشریحی نظام میں کمزوری کا پتہ لگایا جو مشترکہ اسکرینوں کو ڈرانے اور لکھنے کے لیے استعمال ہونے والے ٹولز کو طاقت دیتا ہے۔ محققین نے تصدیق کی کہ یہ حملہ ونڈوز، میک او ایس، آئی او ایس اور اینڈرائڈ پر کام کرتا ہے۔ زوم کی متاثرہ مصنوعات کی فہرست میں تمام معاون زوم ورک پلیس پلیٹ فارمز کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ ترکی کی سرکاری میڈیا ایجنسی نے کچھ دیر پہلے اطلاع دی ہے کہ اسلام آباد کے مفاہیم کی یادداشت کے تحت طے شدہ 60 دن کی ڈیڈ لائن کی میعاد ختم ہونے سے پہلے امریکہ اور ایران نے جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ اس توسیع کو ایک اہم سفارتی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو ہفتوں کی کشیدگی کے بعد طے پانے والی جنگ بندی کو محفوظ رکھتا ہے اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ راولپنڈی پولیس نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے محافظین پولیس اہلکاروں کو ایک قیدی کے فرار ہونے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں اس وقت گرفتار کیا جب اسے گریشری کی ایک عدالت سے جہلم جیل لے جایا جا رہا تھا۔ پولیس کے بیان کے مطابق راولپنڈی سٹی پولیس آفیسر حسن مشتاق سکھیرا کی ہدایت پر اسسٹنٹ ہیڈ کانسٹیبل محبوب خان اور کانسٹیبل قاسم کو گرفتار کیا گیا۔ امریکی ای کمپنی اناتروپک نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے کلاؤڈ چیٹ بوٹ کے ذریعے تیار کردہ متن میں ایک پوشیدہ واٹر مارک شامل کرے گی تاکہ یورپی یونین کے ضوابط کی تکمیل کی جا سکے، لیکن کمپنی نے نوٹ کیا کہ اس نشان کا مطلب صرف یہ ہے کہ متن کو کلاؤڈ نے پروسیس کیا تھا، یہ نہیں کہ حقیقت میں چیٹ بوٹ نے اسے تیار کیا تھا۔ موناکو کے ساتھ پال پوگبا کا مستقبل شک میں پڑا سکتا ہے جب اسے ایک اور انجری کا جھٹکا لگا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ اور جوونٹس کے سابق مڈفیلڈر کو منگل کو انگلینڈ میں موناکو کے تربیتی کیمپ کے پہلے دن کے دوران اپنی بائیں ران میں نئی چوٹ لگی۔ واٹر ہیٹر سے کہیں زیادہ بھولے ہوئے گھریلو سامان کا تصور کرنا مشکل ہے لیکن زیادہ نتیجہ خیز۔ زیادہ تر لوگ صرف اس وقت پانی کے ہیٹر کے بارے میں سوچتے ہیں جب ان کا شاور ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن وہ گھر کے کل توانائی کے بجٹ کا تقریباً 18% حصہ لیتے ہیں اور رہائشی پانی کے نقصان کی ایک بڑی وجہ ہے۔ لوک ونسٹن المنظار کے لیے واٹر ہیٹر کو اپ گریڈ کرنے کی واضح ضرورت ہے۔ اس نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ عام واٹر ہیٹر ذہانت سے آ رہی ہے، یہ خدا کے لیے خوفناک مقدار میں توانائی استعمال کر رہا ہے اور میرا ایئر فریئر اس سے زیادہ ہوشیار ہے۔ میں اپنے پانی کو گرم کرنے کی اس سے زیادہ توانائی استعمال کر رہا تھا جتنا کہ میری الیکٹرک کار چلانے میں لگتی ہے۔ کراچی کی ایک صارف تحفظ عدالت نے پاکستان ریلوے کو 2 کروڑ روپے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ خیبر میل کئی گھنٹے تاخیر سے کراچی پہنچنے پر ایک مسافر کو 50,000 روپے معاوضہ۔ یہ مقدمہ ایک مسافر کی جانب سے کنزیومر پروٹیکشن کورٹ کراچی ساؤتھ میں دائر کیا گیا جس نے 2025 میں گھوٹکی سے کراچی کے لیے خیبر میل کا ٹکٹ بک کرایا تھا۔ انتھروپک کلوتھ کے ذریعہ تیار کردہ مواد کے لیے مشین کے پڑھنے کے قابل نشانات متعارف کروا رہا ہے، بشمول متن میں غیر مرئی واٹر مارکس اور معاون فائلوں میں ڈیجیٹل طور پر دستخط شدہ میٹا ڈیٹا۔ تبدیلی اے سے تیار کردہ مواد کی شفافیت پر یورپی یونین کے کوڈ آف پریکٹس پر دستخط کرنے کے انتھروپ کے فیصلے کے بعد ہے جو ایکٹ کی شفافیت کے تقاضوں کی تعمیل کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے۔